افتخار صاحب، کل پی ڈی ایم کا جلسہ پشاور میں ہے، اے این پی خیبر پختونخوا کی بڑی جماعت بھی ہے، ایک طرح سے آپ لوگ ہوسٹ کریں گے۔ گورنمنٹ والے الزام لگا رہے ہیں، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی کرونا پھیل رہا ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں، تو آپ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں کرونا پھیلانے کا باعث بنیں گے، تو اس پہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا جو رویہ ہے وہ غیر مناسب ہے اور وہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اگر کرونا پھیلتا ہے تو صرف اپوزیشن کے جلسوں سے نہیں پھیلتا، وہ تو تمام یعنی اس سے قبل جو پھیلی ہے تو اس کی ذمہ داری کبھی حکومت نے قبول کی ہے، بلکہ عمران صاحب تو یہ کہہ رہے کہ دیگر ممالک میں زیادہ لوگ مرے ہیں، یہاں پہ کم مرے ہیں، تو اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کی تو اپنی یعنی خود وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھا، وہ تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہا تھا، اور پھر سمارٹ لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوا، اور پھر اپنے جلسے بھی کر رہا ہے، یونیورسٹیاں بھی کھلی ہیں، کالجز بھی کھلے ہیں۔ لیکن افتخار صاحب دیکھیں، ایک تو دیکھیں گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو اگر جو غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی غلط کریں گے۔ اب کورونا باقی پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں ہم غلط نہیں کر رہے۔ میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اپنا کے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے۔ حکومت تو وہ بھی نہیں کر رہی، حکومت تو سینہ زوری کے بات پہ گلگت بلتستان میں الیکشن کرائے، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں امتحانات بھی جاری ہیں، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک بڑی بازار سے گزر کے یہاں پہ آیا تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جل سے برابر لوگ تھے، کسی بازار میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی یعنی احتیاط کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر حکومت ذمہ دارانہ اقدام اٹھانا چاہتی تھی تو ہمیں اجازت دے کے سینیٹائزر دیتے، یعنی ہمیں ماسک دیتے، ہمیں حفاظتی اقدامات کر لیتے، تو ایک جلسہ تھا، احتجاجی جلسہ تھا، ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے تو اپنی نیت ظاہر کر دی کہ کرونا کا بہانہ بنا کے ہم پی ڈی ایم کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ یعنی کرونا سے تو زیادہ خطرناک عمران کی حکومت ہے، سارے غریب بھوک کے مارے مر رہے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کل جلسہ بھی کر دیں گے، جلسہ اگر بہت کامیاب بھی ہو گیا تو حکومت تو نہیں جائے گی اس سے، جلسہ ناکام ہو گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حکومت تو ٹک نہیں سکتی، یہ تو بیساکھیوں پہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے جلسوں سے ڈر کے ان کے تو اتنے ترجمان بن گئے ہیں کہ ہر وزیر ترجمان ہے، کوئی بھی وزیر، ریلوے کا وزیر ہو تو وہ ترجمان ہے، فنانس کا وزیر ہو وہ ترجمان ہے، کوئی بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے یعنی اپنے پورٹ فولیو کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ اور ابھی تو 50 سے خیر 100 یعنی 51 وزیر بن گئے، تو وہ 17 کا یعنی انہوں نے وعدہ کیا تھا 51 پہ۔ تو اس حکومت کا تو کوئی یعنی اگر آپ کچھ بھی کر لے، یہ حکومت تو ٹکنے والی نہیں ہے، یہ تو بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہے۔ آج بھی بیساکھی ہٹا دو تو کچھ نہیں ہے، ہمارے جلسوں سے ڈر گیا، یعنی وہ جلسوں سے ڈر کے یہ بات افتخار صاحب، میں سمجھنے کے لیے کہ ابھی دیکھیں آپ کے جلسے ابھی یہاں پہ پشاور میں بھی ہے، پھر لاہور میں بھی ہوگا، جلسے ختم ہو جائیں گے، تو حکومت جائے گی کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں بیساکھیوں پہ ہے، تو بیساکھیاں کیسے ہٹیں گی؟ حکومت جانے کے لیے یعنی جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو دانلی کی پیداوار ہے، اس حکومت کو جانا ہے، ابھی تک ڈیلیور نہ کر سکا۔ کیسے جائے گی یہ سب؟ کیسے جائے گی؟ جائے گی کیسے؟ میں آپ کو شاید عمر کے لحاظ سے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، ہم نے بڑی حکومتوں کو، مارشل لاؤں کے حکومتوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عوامی پریشر پہ ہر ایک چیز ہو سکتا ہے۔ یہ بات لوگ عجیب کرتے ہیں کہ بات چیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، تو بات چیت تو رضاکارانہ بات ہے، تو رضاکارانہ طور پہ کوئی حکومت چھوڑتا ہے؟ یہ تو پریشر ڈیولپ ہوگا۔ کیا عمران کی در نے آپ بھول گئے جو کراچی سے آ کے ڈی چوک تک وہ یہاں پہ رہا اور خالی کرسی پڑی تھی لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھا، اور وہی دھرنا انہوں نے 120 دن سے زیادہ دیا، تو وہ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اس نے تو سیول نافرمانی کا اعلان کیا، اور سیول نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس نے بینک یعنی وہاں پہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا، عدالت پہ قبضہ کیا، اور یعنی ٹی وی پہ قبضہ کیا۔ تو ہم تو پرامن احتجاج کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی راستے روک رہے ہیں، نہ ہم کسی کے یعنی کاروبار میں خلل ڈال رہے ہیں، نہ کسی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر پرامن جلسوں کی بھی جمہوریت میں اجازت نہ ہو تو یہ تو ڈکٹیٹر سے بڑھ کے حکومت ہو گئی۔
یہ تو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے بات کر رہا اچھا ہے۔ افتخار صاحب، آپ لوگوں نے کوئٹہ میں بھی جلسہ کیا، وہاں کے جو ترجمان ہیں کہتے ہیں اس جلسے کے بعد کورونا 3 گنا بڑھ گیا۔ اب خدا نہ خواستہ یہ بات آپ کیسے مان گئے؟ یہ بات آپ کیسے مان گئے کہ اس سے قبل جو کوئٹہ میں کورونا تھا یہ تو ریکارڈ پہ نہیں لا رہے تھے، وہاں پہ سب سے زیادہ اموات ہوئی، یہ ریکارڈ پہ نہیں لا رہے ہیں۔ اب بھی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ریکارڈ بڑھا دیتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں ریکارڈ گھٹا دیتا ہے۔ یہ بات کورونا ہے، ہم احتیاطی تدابیر کریں گے، ہم خود بھی سینیٹائزر استعمال کریں گے، ہم ماسک دیں گے، ہم تمام یعنی ان ہدایات پہ عمل کریں گے SOPs پہ، لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ کر لیتے۔ ہم خدا کے فضل و کرم سے ہم اپنے بندوں کو حفاظتی اقدامات کے لیے ہدایات بھی دے چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا ہے، یہ ایک وبا ہے۔ میرا اپنا بھائی اس میں شہید ہوا، میں خود کورونا سے گزر کے آپ سے جو بات کر رہا ہوں تو موت سے گزر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم مستی میں یہ بات نہیں کر رہے، لیکن آپ ہماری بات ایمانداری سے مان لے کہ کورونا تو خطرناک ہے ہی، لیکن عمران کی حکومت کورونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ بھیا صاحب، کیونکہ آپ لوگ سینئر لیڈرشپ ہیں، ملک کے یعنی لیڈر ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کی طرف سے ذمہ داری کا عوام کو پیغام ضرور جانا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا SOPs کی پابندی بھی ہو۔ ضرور۔ اب PDM کے حوالے سے تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ 11 جماعتی اتحاد ہے، ظاہری بات ہے اتحاد ہوتا ہے تو ہر چیز پہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ بڑا واضح اختلاف ہمیں نظر آیا PMLN اور باقی جماعتوں میں۔ تو آپ کی جماعت اس میں کدھر کھڑی ہے جو لندن والا بیانی ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اندازہ کریں اس کے بعد ہمارے سر پیپلز پارٹی نے لہذا بات کی، مولانا نے خود بات کی، پھر آپ لوگوں نے میٹنگ کی کہ نام لینے ہیں نہیں لینے، ساری چیزیں مختلف طور سے اختلاف رائے ہیں۔ ایک بیان سے ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پہ ہم سب متفق ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی اپنی پارٹی ہے اور اپنے پارٹی پلیٹ فارمز پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن PDM کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مشترکات کا اعلان کیا ہے، سارے لوگوں نے پڑھ بھی لیے ہیں، سارے لوگوں نے سن بھی ہیں، دیکھ بھی لیے ہیں، وہی ہمارا مشترک ایجنڈا ہے۔ اور جہاں تک انٹروڈیوس کی بات ہے تو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا، بیچ میں سے ایک نقطہ نکال لینا، آگے پیچھے کاٹ کے بات کرنا، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اس بات پہ متفق ہے کہ یہ حکومت داندلی کا پیداوار ہے، اس حکومت کو جانا چاہیے اور ایسے الیکشن ہو جو فری اینڈ فیئر ہو، مداخلت سے پاک ہو، شفاف ہو، اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کرے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ فلان نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، یہ تو ہیلے بہانوں کی گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جی SOPs کو وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی مقدمے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو حکومت کی روکنے کی بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئین کے تحت، قانون کے تحت اپنی بشری حقوق استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرامن ہے اور پرامن احتجاج۔ دیکھیں اب حکومت کہے گی کہ NCOC کا فیصلہ بھی ہے، عدالتوں کے بھی فیصلے موجود ہیں، تو اگر آپ وائلیشن کریں گے تو وہ تو کہیں گے کہ ہم ایکشن لیں گے۔ ایکشن ان کا کام ہے اور ایکشن کا مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ یعنی وہ ایکشن لیتا ہے تو لے، لیکن اگر اس کے ایکشن سے کورونا بند ہو جاتا ہے یا کورونا پھیلتا نہیں ہے تو ٹھیک، اگر اس کے ایکشن سے زیادہ کورونا پھیلنے کا خطرہ ہو، یعنی اگر وہ جلسہ روکے گا، راستے روکیں گے، جہاں جہاں راستہ روکے گا تو وہاں جلسے ہوں گے، تو ایک جلسے کے بجائے پھر 100 200 500 جلسے ہوں گے، تو وہ خطرناک ہوں گے کہ ایک جلسہ خطرناک ہوگا۔ حکومت تو